یہ 1878 کا ایک گرم اور ساکن دن تھا۔ شمالی ہندوستان کے دور دراز علاقے میں جہاں گہرے جنگلات کے درمیان ایک قدیم گاؤں چھپا ہوا تھا، برطانوی افسران کا ایک چھوٹا دستہ اپنی فوجی وردیوں میں وہاں پہنچا۔ ان کا مقصد تھا آسیب زدہ قلعے یعنی ایک پراسرار صدیوں پرانے اور خوفناک قلعے کی کھدائی کرنا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ناقابل بیان خزانے دفن ہیں، لیکن یہ خزانہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے ان افسران کو خبردار کیا کہ یہ قلعہ آسیب زدہ ہے، اس میں روحیں بسی ہوئی ہیں جو کبھی سکون سے نہیں سوتیں۔ لیکن برطانوی افسران نے ان باتوں کو پرانی داستانیں سمجھا اور مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی کھدائی شروع ہوئی، ماحول میں ایک عجیب سی بھوچل خاموشی پھیل گئی، جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ جاگ رہی ہوں۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی دوسرا دن آیا، مزدوروں نے زمین سے کچھ عجیب و غریب چیزیں نکالیں۔ ایک زنگ آلود صندوق جس پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق کھولا گیا، مگر اندر کی چیزوں نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ طلسماتی کاغذات، قدیم مجسمے اور ایک انسانی کھوپڑی جس کے گرد بوسیدہ ہڈیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہوا تیز ہو رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، قلعے کے اندر سے روشنیوں کے عجیب شعلے اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ ایک مزدور نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے روشنی دیکھی ہے، وہاں کچھ ہے۔ لیکن افسران نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلی صبح ایک مزدور کی لاش قلعے کے قریب پائی گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، جیسے اس نے موت کو سامنے سے دیکھ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نشان تھا، جیسے کسی پراسرار شے نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ گاؤں کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے اور بزرگوں نے کہا، ہم نے کہا تھا نا یہاں مت آؤ، کھدائی نہ کرو۔ بہرحال قلعے کی کھدائی جاری رہی، لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے، حالات مزید سنگین ہوتے گئے۔ کچھ مزدور غائب ہو گئے اور جو باقی بچے وہ بیمار پڑنے لگے۔ غائب ہونے والے مزدور آخر کہاں گئے یہ کوئی نہیں جان پایا، مزید یہ کہ رات کو قلعے کے ارد گرد عجیب سائے ناشتے نظر آنے لگے۔ کھدائی کا عمل پھر بھی رات دن جاری رکھا گیا، کیونکہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر ایک رات کھدائی کرتے ہوئے مزدور ایک پوشیدہ کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ کمرہ صدیوں سے بند تھا۔ مزدوروں نے قلعے کے اس پوشیدہ کمرے کے دروازے کو کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، اندر کی دیواروں پر خون کے دھبے اور عجیب و غریب نقوش تھے، جیسے کسی بھوت نے ان پر اپنی کہانی لکھی ہو۔ لیکن جس زبان میں یہ نقوش بنائے گئے تھے یا یہ الفاظ لکھے گئے تھے، اسے کوئی نہیں سمجھ پایا۔ یہ رات سب سے خوفناک ثابت ہوئی۔ برطانوی افسر جو اس مہم کی قیادت کر رہا تھا، پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اور انگریز فوجی چراغ لے کر اس کو ڈھونڈنے لگے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اگلی صبح اس کی مسخ شدہ لاش قلعے کے اندر ملی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کی زندگی چھین چکی ہو۔ بڑھتے بڑھتے یہ خبر انگلستان تک پہنچ گئی اور آخرکار تاج برطانیہ نے کھدائی کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا۔ قلعے کے ارد گرد اونچی دیواریں بنا دی گئیں اور اسے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا، مگر گاؤں کے بزرگ جانتے تھے کہ روحیں ابھی بھی جاگ رہی ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رات کو اب بھی قلعے کے ارد گرد عجیب روشنیوں اور سایوں کا رقص جاری رہتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا ہے جو قلعے کے باہر منڈلا رہی تھی۔ گاؤں والوں کی سرگوشیاں اب بھی قلعے کی پراسراریت کی گواہی دیتی ہیں۔ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر اس قلعے کی خوفناک داستان آج بھی زندہ ہے۔ گاؤں کے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں کہ کہیں وہ پراسرار سائے
جو صدیوں سے قلعے کے اندر قید ہیں انہیں نہ لے جائیں۔ اس واقعے کو دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ دو سوالات جواب طلب ہیں۔ کیا وہ بدروہیں اب بھی وہاں بسی ہیں؟ اور کیا قلعے کا خوفناک راز کبھی سامنے آ پائے گا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ قلعے کی بدروہیں اب بھی زندہ ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔